جی مجھے میرے آرٹیکل یہ پورا نہیں پڑھا، اور جتنا میں نے پڑھا اس سے مجھے یہی چیز سمجھ میں آئی ہے جو بھی فرسٹ ہاف جس طرح سے مہر نے ڈسکرائب کیا کہ سرہندی کے کام کو مس انڈرسٹینڈ کس طرح سے کیا جا رہا تھا، اور ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا، اور پھر وہ ماڈرن صوفیزم اور ایک وہ جو گولڈن ایج کا تصور بنا دینا ہے کہ اب ماڈرن ایج جو ہے، ماڈرن ایج اسلام جو ہے اس سے ہٹ گیا ہے یا زوال پذیر ہے. تو یہ والا جو ایک ڈیولپمنٹ کی یہ آئیڈیا جو ڈیولپ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بات تھی. تو یہ چیزیں تھی کچھ سمجھ میں آئی. کچھ اس میں ایک دو اور چیزیں ہیں وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی ہیں، وہ آگے چلتے ہیں تو پوچھتے ہیں. جی بلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. آج ہم چاہ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن ہو کھل کے. ڈاکٹر امجد، اس میں ایک جو مجھے چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چشتیہ اسکول کے اسکالرز ور ناٹ لٹل اینٹی ریشنلسٹ، اور یہ انہوں نے اپنا کام زیادہ ریشنلزم کی طرف لے کر گئے. تو ایک یہ ٹینشن نظر آ رہی تھی آرٹیکل میں جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھی بٹوین الغزالی اینڈ ادرز، جو کہ الغزالی نے بھی جو اپنی انکوہیرنس آف دا فلاسفرز لکھی تھی وہ یہاں پر بھی سب کانٹیننٹ میں بھی ریپلیکیٹ ہوگی دیٹ اپوزیشن. تو ان سب کا روٹ البتہ از گریک تھاٹ، اور وہ اس کے اندر ان کے فارمز کی کریشن اور پلیٹو کے جو ویریس پرنسپلز آف آرگومنٹ اور ریشنالٹی ہیں وہ پھر سارا کچھ یہاں پر سامنے آ رہا ہے. البتہ یہ this does seem a bit esoteric because in reality جو اس ریشنلزم کا مین بینیفٹ تھا وہ تھا ان development of optics and in logic and in algebra. So yeah, frankly speaking, this is a bit divorced from reality. Yeah, I mean, this is a discussion جس کا نظر نہیں آتا کہ گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق ہے. صحیح سر میں بھی ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. زبیر بول رہا ہوں. بالکل. یہ جو اس میں میرے خیال میں مس مہر نے بہت اچھا سمرائز کیا، اور اس سے بہتر میں کر نہیں سکتا تھا مجھے، بلکہ کافی ساری چیزیں کلیئر بھی ہوں گی، تو شکریہ. لیکن ایک دو چیزیں جو سٹینڈ آؤٹ کی ہیں اس آرٹیکل میں، ان چیزوں کے علاوہ جو انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے بلال صاحب نے بھی شاید ذکر کیا، اور انہوں نے مس مہر نے بھی مس مہر نے زیادہ کیا، یہ جو پولیٹیسائزنگ مجدد الفسانی سرہندی ان کا جو رول ہے یہ بڑا مزیدار ہے، جو کہ پوائنٹ آف ویو جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جب اس پوائنٹ آف ویو کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے تو وہ ظاہر اب انگرین ہو گیا ہمارے ڈی این اے میں. وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو سرہندی جو تھے وہ ہم مجدد الفسانی جانے جاتے تھے، اور وہ کیوں جانے جاتے تھے؟ ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے، جو ان آتھرس نے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کیا ہے کہ یہ پولیٹیسائز تھے، مطلب وہ ان کی شاید ویلیو نہیں تھی، لیکن یہ ایک نمایاں فگر دکھانے کی وجہ سے ہماری نیڈ تھی کہ ہم نے ایک ہیرو دکھانا تھا، اس کو پروموٹ کیا گیا. تو اس میں کیا مزید اگر آپ ایکسپاؤنڈ کریں کہ یہ کیا اور اس میں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے، اور یہی چیز ہمارے ساری پاکستان کے وجود اور اس سے بڑی ملتی، مطلب اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جا کے کڑیاں ملتی ہیں اس سے. تو یہاں پہ ایک بڑا ایک دھماکہ خیز انکشاف کہہ لیں کہ وہ کیا گیا، جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے شاید خبر ہے، باقی لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو یہ پہلے سے ہی موجود پتا ہوگا. تو یہ اس پہ ذرا بتائیے گا. اور ایک تو یہ چیز، دوسری چیز جو ابن عربی کا جو رول ہے یہ بڑا، اگر آپ اور آتھرس کو بھی دیکھیں تو وہ
کنٹروورشل بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ تھے بہت بڑے شیخ الاکبر بھی تھے, لیکن اگر آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں, کرنٹ عرب ورلڈ میں چلے جائیں, تو وہ ان کو زندیق بھی کہتے ہیں. اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں انہوں نے یہاں پر, کہ ابن القیم نے جس طرح مس انٹرپریٹ کیا ان کو, شیخ سرہندی نے کس طرح مس انٹرپریٹ کیا ان کی کچھ چیزوں کو. تو یہ مطلب یہ ایک خاص حلقے میں تو بہت مقبول ہیں, لیکن دوسرے حلقے میں اتنے ہی غیر مقبول ہیں. تو یہ کیا وجہ واقعی ان کی نہ سمجھنے کی ہے, یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں جن کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا؟ اور نہ سمجھنے کی یقیناً نہیں ہے, اور وجوہات ہیں, اس کا ہم ذکر کرتے ہیں ابھی ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے تو انشاءاللہ. وہ سر اس میں امورل ریلیٹیوزم کیوں کہا گیا ان کے لیے؟ امورل ریلیٹیوزم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے, وائی امورل ریلیٹیوزم؟ صحیح. زبیر صاحب کی بات پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, اس کی بھی آپ وضاحت اگر کائنڈلی کر دیں, کہ یہ کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو گریگری لپٹن نے ریز کیا, کہ اکثر جو صوفیز تھے وہ اپنے کنٹمپرری ٹائمز پہ جو ہیں کنٹروورشل قرار پا رہے تھے, اور جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو they were being portrayed as a higher intellectual classical being. So why was this happening کہ ہم ان کو کنٹمپرری ٹائمز پہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور جب ان کی وفات ہو گئی ہے, ناؤ دے آر سیفلی ڈیڈ, تو ہم ان کو کلاسیکل صوفی کی طرح جان رہے ہیں, بیکاز اٹ ہیز ہیپنڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ناٹ جسٹ ود سرہندی بٹ آلسو ود ادر صوفی اسکالرز. یہ سرفراز صاحب کے ایک ذہن میں لائن آ رہی, بس ایک لائن سر آتی ہے, باتیں سن کے ساری ماشاء اللہ بڑا اچھی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کہ جس تھاٹ کو یا جس صوفی کو مارکیٹرز, سوری اگر کسی کو برا لگ رہا, تو مارکیٹر اچھے مل گئے تو وہ چیز جو ہے نا اس علاقے میں پھیل گئی, یہ فیل اٹس آل اباؤٹ مارکیٹنگ. جی کوئی ڈاکٹر صاحب ایک میرا پچھلی لیکچر سے نا ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرا پچھلے لیکچر سے پینڈنگ ہے. جی وہ بھی یاد کروا دیں تاکہ اگر اجازت ہو تو میں رجسٹر کروا دوں تاکہ آگے پھر مجھے بھی بھول جائے گا. جی اچھا, پچھلے اس میں نا وہ بہت پچھلا لیکچر بہت انٹرسٹنگ تھا, اس میں سے کافی چیزیں میں نے نوٹ کی, پھر بعد میں سرچ بھی کی, دیکھی. ایک اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بدھزم میں اور ادویتا ویدانتا میں شاید اور اسلامک تصوف میں یہ فرق ہے کہ اسلام میں ہم حق تک پہنچنا یہ اصل ہمارا ایک وہ ہے, گول کہہ سکتے ہیں یا مقام ہے, جبکہ بدھزم میں یہ شعور کی ڈیولپمنٹ کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں بہت کنفیوز ہو گئی تھی, کیونکہ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی ہوں کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں ایک فائنل گول کہتے ہیں تصوف کا, تو میں سمجھتی تھی کہ وہ شاید شعور کی ڈیولپمنٹ ہی ہے, وہ شعور کی ہی کوئی اس کی ایوالو ہو جاتی ہے شکل. تو اگر شعور کی وہ ایوالو شکل نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں کوئی کمیونیکیشن گیپ رہ گیا, تو وہ ایز اٹ از نہیں تھا. جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ نے جیسے سمجھا اس کو, یہ نہیں کہا تھا کہ ادھر حق ہے اور ادھر شعور ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ حق جو ہے یہ تو دونوں کا کنسرن ہے. وہ نو ڈاؤٹ ادھر بدھ مت میں یا ادویتا ویدانتا میں وہ مطلب نجات کے طور پہ اس کو دیکھنا, یا نروان اور مکشا کے طور پہ دیکھنا, اور ہمارے وحدت الوجود میں فنا کے طور پہ اس کو دیکھنا, یہ فرق تو ہے. لیکن دونوں ہی ریئل کی بات کرتے ہیں, یہ فرق نہیں ہے کہ وہ شعور کی اور ریئل. لیکن کیا ہے اور کیسے ہے, حق کیا ہے اور اس کی ریئلائزیشن سے کہاں پہنچتا ہے بندہ, تو یہ فرق ہے. یہ بتایا تھا کہ ہمارے وحدت الوجود میں ریئلائزیشن جو ہے, یا ہمارے عرفانی نقطہ نظر سے وہ جو حق جو ہے وہ ریئل جو ہے وہ اصل میں ایک بینگ ہے, ایک وجود ہے. جبکہ ادویتا ویدانتا کے اندر
وہ بینگ جو ہے وہ ایک شعور ہے. مطلب حق کا ایشو نہیں تھا کہ یہ ادھر ہے اور ادھر نہیں. ریئل تو دونوں کا کنسرن ہے, لیکن ریئل عرفانی روایت کے اندر ریئل از اے بینگ, اور ادویتا ویدانتا میں ریئل از اے کانشیسنیس. تو یہ ایک مطلب ہے فرق جو تھا, اس کی بات ہوئی تھی. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریئل کی بات کر رہے ہیں اور وہ شعور کی بات کر رہے ہیں. شعور اور وجود کا فرق ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کو شعور کہہ رہے ہیں, کانشیسنیس کہہ رہے ہیں, اور وہ جو ہے ہمارے عرفانی روایت کے اندر اس کو وجود کہا جا رہا ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز ہمارے بھی ادھر ہے کہ ہماری جو ایویسینیا والی جو روایت ہے, یا ہماری پیریپیٹیٹکس کی مشائین کی, یا جن کی بات ابھی ہوئی کہ ان سے متاثر ہوئے گریک تھاٹ سے, اور ارسطوٹلین جو تھاٹ ہے اس کے اثرات, اور نیو پلیٹنزم جو ہے اس کے اثرات سے وہ آگے جو فلسفی ڈیولپ ہوئی ہمارے ہاں, فلسفہ کا جو رجحان تھا. تو وہاں پر پھر آگے چل کے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ وہ وجود کے طور پر اس کو کیوں دیکھتے ہیں. پھر اشراقیوں کے ہاں ماہیت کی جو بات کی تھی کہ وہ حق جو ہے وہ کماہیہ کے اوپر پھر اس کا ایک اصرار ہے کہ اس کے ایسنس کے اوپر وہ کیا ہے. وہاں بھی کچھ چیزیں ہیں, لیکن اصل چیز وہ شعور اور وجود کا فرق تھا جو میں نے کہا تھا. دونوں ریئل کو ہی اور ریئلائزیشن ہی کی کوشش میں ہیں, اور ریئلائزیشن جیسے تحقیق اور تحقق ہم نے کہا تھا, تو ابن عربی کئی چیزوں کو سٹل انداز میں لیتا ہے. ریئلائزیشن جیسے, یا امیجنیشن ایون ابن عربی کے ہاں, تو وہ ریئلائزیشن جو ہماری روٹین میں ہماری سینس میں, جیسے ہم کہتے ہیں ریئلائزیشن کی ٹرم ہمارے آج کے دور میں انگریزی میں جیسے استعمال ہو رہی ہے ریئلائزیشن, تو اس سے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سینس یہاں آپ کو نظر آئے گی کہ اس کو ڈائریکٹلی ریئل کے ساتھ ریئلائزیشن اٹیچ کر کے. اسی طرح امیجنیشن میں بھی ہم اس کو تخیل کے میننگ میں جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, لیکن ابن عربی کے ہاں وہ ڈائریکٹ امیج کے ساتھ ریلیٹ کر کے امیجنیشن, دا ورلڈ آف امیجز کے ساتھ بھی امیجنیشن کا ایک ریلیشن شپ. تو وہ بالکل اس کے اس طرح بھی چیزوں کو لیتا ہے بہت زیادہ. ان کو ان کی معنویت جو ہے وہ بالکل بہت سٹل ہے ابن عربی کے ہاں, تو یہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں بہرحال. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس میں میں نے کر دی. جی کوئی اور اس میں کرنا چاہ رہا ہے کوئی شیئر چیز کے؟ چلیں ہم پھر تھوڑا سا ان چیزوں پہ جو بات ہوئی. آپ نے کافی like we just talked about few ideas of linkages with Greek philosophy. تو یہاں پہ بھی ایورسٹ کے بارے میں بات کی, but we never really talked much about Kindi, and we never really mentioned anything about Al-Farabi. So I think they were two very important figures, اور ان کا بہت زیادہ especially new Plotinus ideas of oneness جو ہے, the way we pretty much is driven, پتہ نہیں, I don't know how much of the claim is it کہ اسے لیا گیا ہے. So اور دوسرا جو آپ نے last time سدھارتھ پڑھائی تھی, تو اس کی جو اوریجنس ہیں وہ بہت ساری الفارابی کے پاس بھی ہیں, same levels of transcendence. تو why we missed that part? اصل میں ہم نے اس کو مس نہیں کیا. جیسے میں نے ایک ترتیب بتائی تھی کہ ہم ہندوستان کے اندر خصوصاً جس ترتیب سے داخل ہو رہے ہیں عرفان کی روایت میں اور وحدت الوجود کی, تو کرونالوجیکل آرڈر کے اندر ہندوستان میں جیسے جیسے وہ عرفان کی روایت ڈیولپ ہوتی گئی, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اس میں چلیں. اس سے کوئی پہلے, جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ایک کوئی وحدت الوجود کیا ہے, اس کا کوئی سمرائزڈ سا ورژن بالکل پہلے لیسن میں دے دیتے ہم, یہ پہلی سیشن کے اندر. تو وہ ایک طریقہ تھا.
ایک یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہمارے ہاں تو ہم اس اعتبار سے چلیں. جیسے ہم نے حضرت بایزید بستامی کے دور میں فنا کے حوالے سے اس کو دیکھ لیا, تو حجابات کے حوالے سے بھی آگے جا کے انویلنگ کے حوالے سے داتا گنج بخش کے دور کے اندر پہ چیزیں, پھر آگے چل کے ہم اس انداز میں چلتے رہے کہ سلطنت پیریڈ کے اندر ہم نے ایک دو نمائندہ وحدت الوجود کی چیزیں دیکھی, وہاں پہ اس کا تھیولوجیکل آرگومنٹس کے اوپر فوکس, جیسے ہم نے اشرف جہانگیر سمنانی صاحب کے لطائف جو آپ نے شیئر کیے تو ان کے اندر ایک اور رخ تھا. پھر ہم پچھلے سیشن میں اس تک پہنچے کہ وحدت الوجود جو تھی وہ ہندوستان میں جو شرح ہم نے وہ ان کے حوالے سے, برہان پوری صاحب کے حوالے سے, کہ وہاں پہ اب وہ مراتب والی گفتگو میں آ کے یوں ڈیولپمنٹ ہوا. تو یہ آپ کے جو کنسرنز ہیں فارابی, ابن سینا, ان کے حوالے سے, تو یہ اصل میں یہ ڈیولپمنٹ وحدت الوجود کے اوپر ہمارے ہندوستان میں آ کے اس پہ پھر بہت جو ایک اہم ڈسکورسز ہیں وہ آ کے, اور محب اللہ الہ آبادی کا اپنا کام کی اہمیت بھی یہ ہے کہ یہ یہاں پر آ کے ہندوستان میں زیادہ ڈسکشن میں پھر آ رہی ہیں. اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ اس کے اندر بھی تھوڑا اس آرٹیکل میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہو, تو اس کا ویسے ہم ذکر تھوڑا سا کر دیں گے کہ اس کا اپنا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہوا اور وہ آگے. یا دوسرے لفظوں میں اس میں بالکل یہ محب اللہ الہ آبادی کا جو پورا تھیسس ہے, ان کی جو تصویہ بین الافادہ والقبول ہے, یا ان کی شروع ہیں جو فصوص الحکم کے اوپر ان کی شرح ہے, یا ان کے اس قسم کے دیگر جو کام ہے, وحدت الوجود پہ کافی کام ہے ان کا, تو وہ سارے کا سارا اصل بھی فارابی اور ابن سینا والے ہی اینڈ سے ہے. لیکن یہ والا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا آگے نیو پلیٹنزم کے ساتھ یا فلاطینوس کا, پلاٹینس کا اور اس کے شارع فرفریوس کے حوالے سے جو چیزیں پھر ہمارے مسلم ورلڈ میں فارابی اور ابن سینا کے ہاں ان کو کیسے دیکھا گیا اور اس سے آگے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہ محب اللہ الہ آبادی کی سب سے بڑی اہمیت ہی یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو نہیں ہم لے کے آ رہے, تو یہ عرفان سے ایک مختلف روایت تھی ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر, مطلب پیریپیٹیٹکس جو تھے, مشائین جو تھے, فارابی, ابن سینا, یہ لوگ جو تھے, یہ ایک ڈفرنٹ انٹلیکچوئل سٹریم ہے ہماری عرفانی سٹریم سے. اور بالکل اسی طرح آگے جا کے ایک اور سٹریم ڈیولپ ہمارے جو اشراق کی شہاب الدین سہروردی سے, اور پھر آگے جا کے وہ حکمت مطالعہ میں آ کے ملا صدرہ کے ہاں جو ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ ہماری کچھ انٹلیکچوئل سٹریمز ہیں, اور محب اللہ الہ آبادی کا یہ اہم کنٹریبیوشن ہی یہ ہے, یہ پورا آرٹیکل اور آج کے یہ سیشن جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں, کہ انہوں نے آ کے ان سٹریمز کو یکجا کیا ہے اور ان کی آپس میں ایک ایکویلنس کا کام انہوں نے کیا ہے. اس لیے ہم نے بھی اس سیشن تک اس کو پینڈنگ رکھا ہوا تھا ان ڈیبیٹس کو. شروع میں نے ایک آغاز میں ایک لنک دے دیا تھا ابتدائی سیشنز کے ڈسکشنز میں کہ وحدت الوجود جو ہے ہماری جو عرفانی روایت ہے اور اسی کی, اور ہماری اپسٹمالوجی عرفانی سطح پہ وحدت الوجود ہے, اور ہماری اپسٹمالوجی جو ہے وہ معقولی روایت کے اندر یا معقولی سٹریم کے اندر وہ واجب الوجود ہے. تو یہ جو واجب الوجود کی ہم بات کی تھی ہم نے شروع میں, اب وہاں پر پہنچے بھی ہیں, وہ اصل میں یہ آپ جو فارابی کی اور ابن سینا کی بات کر رہے ہیں یہ ان سے پھوٹی ہوئی ہے, اور اس کی آگے پیچھے بھی ایک گریک تھاٹ کے جو لنک کی بات کر وہ ذرا زیادہ فلسافیکل ہے. وہ آگے آ کے ایران کے اندر بھی اس کے اوپر پھر فردر ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں معقولات کی, اور ہندوستان میں پھر شیراز کے اندر جو اسکالرشپ ڈیولپ ہوئی ایران میں, تو وہ شیرازی اسکالرس کا جب ہندوستان میں ورود ہوا, جب وہاں پر وہ آئے ہیں, تو وہ یہاں کی کچھ سٹیٹس میں اور پھر مغل سٹیٹ کے اندر بھی وہ جب پہنچے ہیں, اور ان میں سے ایک بڑا نام فتح اللہ شیرازی ہے, اور انہی کی آگے ڈسائپلز میں سے کہہ لیں انہی کی لائن میں سے ہی پھر یہ آگے محب اللہ الہ آبادی ہیں. تو یہ ان کے ذریعے, جلال الدین دوانی کے ذریعے, پھر ان کے سٹوڈنٹس جو شیراز سے ہندوستان میں آئے ہیں, تو ان کے ذریعے یہ چیزیں پھر جب یہاں پر آئی ہیں,
تو انہوں نے ایک خاص رخ اختیار کیا اور آگے پھر یہ والی سٹریم بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہمارے ہندوستان میں. تو اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے, اس کی کچھ چیزیں آج شیئر بھی ہو جائیں گی اور اس کی زیادہ بنیادیں اس دور کے اندر آ کے. تو یہ ایک اس کی وجہ ہے کہ یہ ہندوستان میں ٹائم لائن کے اندر یہاں پر زیادہ فٹ بیٹھ رہی تھی, ہم نے اس لیے اس سیشن میں ہی اس کو لے کے آ رہے ہیں اس اعتبار سے چیزوں کو. تو ٹھیک ہے جی, کچھ ایڈ اور تو نہیں کرنا چاہ رہے اس میں آپ لوگ اپنی اس ریڈنگ میں سے, کہ تھوڑا سا چلیں ہم آگے بڑھیں, شروع کریں اس بات کو. آج والی بھی کچھ چیزیں اب آ گئی ہیں, ان میں سے کوئی چیز ذہن سے بھول جائے تو وہ آگے چل کے آپ تھوڑا سا, جیسے انہوں نے ایک سوال اپنا پچھلے سیشن کا تھا غالباً کہہ رہی ہیں کہ آج دوبارہ دہرا دیا, تو وہ یاد آ گیا مجھے. تو اسی طرح اس بات کو لے کے چلنے کے لیے آگے, اور یہی جو ابن عربی کے حوالے سے کچھ کوسچنز آج جو ریز بھی ہو گئے اس کے اندر, کہ اور پھر یہ تھوڑا سا لنک ہو جائیں گے. کل جب وہ آرٹیکل شاید بھیجا ہے یا کوئی چیز میں نے سینڈ جب کی ہے کوئی, وہ تنزلات کا غالباً نقشہ جو بھیجا تھا, تو اس سے تھوڑی سی ایک ڈسکشن آگے چلی تھی. کچھ کومنٹس پہ ایک بڑا اچھا کومنٹ آ گیا, پتہ نہیں ڈاکٹر عمیر صاحب کا تھا غالباً, اس سے ایک طرف اشارہ ہو گیا اور اس کی بڑی ایک اہمیت ہے پھر اس کی بات کی. تو اس کو تھوڑا سا ہم اسی سے شروع جب کرتے ہیں تو اس سے چیز ایک بات سامنے جو آئی, ایک کومنٹ بڑا اچھا وہ آیا کہ یہ جو نقشہ یا مراتب یا تنزلات ستہ جو ہیں یا مراتب وجود جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یا اینٹیفیکیشنز جن کی بات تعینات کی ہوتی رہی, تو یہ والے در حقیقت مختلف ہیں. مختلف صوفیہ کے ہاں ان کی تعداد بھی مختلف ہے, ان کی ترتیب بھی مختلف ہے, آرڈر کے اندر بھی یہ تنزلات بھی اور ان کی آرڈر بھی ڈیفرنٹ ہے, اور ان کا ڈیٹیلز بھی مختلف ہیں, اور کئی دفعہ اس کے آرڈر میں ایک تبدیلی جو ہے اس کی وجہ سے ایک پورا ڈسکورس جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ تصوف کی یا عرفان کی اور یہ صرف جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس پہ پھر میں نے بھی ایک رسپانس میں کومنٹ, اس بات سے پھر آگے بات چلی تو میں نے بھی وہ کومنٹ کر دیا کہ وہ یہ ڈفرینٹ ہے نو ڈاؤٹ. اور پھر اس کے اندر شیخ احمد سرہندی کا جو میں نے وہ ایون یہ بھی ممکن ہوتا ہے, ایک تو مختلف صوفیہ کے ہاں ان کا آرڈر, ان تنزلات کا, ان تعینات کا, ان کا سیکوینس وہ مختلف ہے, اور پھر کسی ایک صوفی کے ہاں بھی ایک انیشیل فیز کے اندر اس کا ترتیب کچھ ہو سکتی ہے ان تنزلات کی, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اور پھر دوسرے صوفی کے ہاں جا کے پھر اسی صوفی کے ہاں وہ ذرا ایک اور سٹیج پہ جا کے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے. مطلب ایک صوفی کے اندر بھی یہ مختلف ہوتی ہیں کئی دفعہ. تو یہ بھی اس کی ایک انیشیل اور فائنل سٹیج کے اندر جا کے ہی, بلکہ اس سے آگے ایک تیسری بات ابن عربی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ایون کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابن عربی کی ایک بات ہی کی شرح میں جو اس ابن عربی کے شارحین ہیں, صدر الدین کونوی سے لے کر صدر الدین کناوی سے لے کر محب اللہ الہ آبادی تک اور آگے بھی جتنے لوگ اس پہ ہیں, تو ان کے ہاں جو ان کی شروع کے اندر ابن عربی ہی کی وہ بات کر رہے ہیں, تو ایک جو ہمیں فرق نظر آ رہا ہے کئی دفعہ انہی تنزلات کے حوالے سے یا تعینات کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, اور اسی ساری چیزوں کو کنسیپچولائز کرتے ہوئے وہ جب مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ یوں کہہ لیں کہ ابن عربی کی کئی باتیں ایک ہی بات کو
ایک شہر اور انداز میں اس کی بنیاد پہ تنزلات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا شہر اسی بات کی بنیاد پہ اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں ایون یہ بھی ایک فرق آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی ممکن ہے. اس فرق کے اوپر کچھ لوگوں نے ایون ویسٹ کے اندر بھی، اور غالباً لپٹن کا بھی شاید یہ اعتراض ہے یا کسی اور نے بھی اس طرح، اس میں اس کو شاید ابن عربی کا ایک نقص کے طور پہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے، کہ یہ ابن عربی کے ہاں جو ہے یہ ایک کنفیوژن ہے شاید کوئی ایسی، کہ جس کو شارحین بعد میں اس کی وجہ سے بالکل مختلف چیزیں نکل رہی ہیں اس میں، یا دوسرے لفظوں میں اس اعتراض کو یوں کہہ لیں کہ لوگوں کے ہاں کہ وہ بہت زیادہ فلسافیکلی ایک بہت سسٹمیٹک تھاٹ انہیں نہیں نظر آ رہی. کئی دفعہ ان کا یہ اعتراض آ گیا اس کو نہ سمجھتے ہوئے اس کی وجہ کو کہ ایسا کیوں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ابن عربی نے بہت سسٹمیٹیکلی یہ چیزیں نہیں کی ہیں، اس وجہ سے یہ پرابلم ہے شاید ان کی نظر میں. حالانکہ یہ پرابلم نہیں، یہ ابن عربی کا ایک حسن ہے، اور ابن عربی کے لٹریچر کے جو امکانات ہیں ان کی ایک یہ بات ہے. اور اس کو بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ابن عربی کو اصل میں اگر آپ یوں کہیں کہ ان کے لٹریچر میں، ان کی فصوص میں اور ان کی فتوحات میں بنیادی طور پر یہ ایک جو خوبی ہے کہ اس کے اندر فکسٹی آف میننگ نہیں ہے. تو فکسٹی آف میننگ کا نہ ہونا یہ ایک نقص نہیں ہے، ایک خامی نہیں ہے، یہ تو ایک کلام کی خوبی ہوتی ہے کہ اس سے کئی امکانات ہوتے ہیں جن کو ابھارا جا سکتا ہے. اور مختلف شارحین نے ابن عربی ہی کے مختلف امکانات کو ابھار کے دکھایا ہے. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے محب اللہ الہ آبادی کے حوالے سے جو ہم بات بھی کرنے جا رہے ہیں، تو محب اللہ الہ آبادی نے اصل کمال یہ بھی کیا ہے کہ ابن عربی کے کئی ایسے امکانات کو ابھار کے دکھایا ہے اور ان کو وہ لے کے سامنے آئے ہیں کہ وہ ابن عربی کے ہاں بھی بہت زیادہ یوں کہہ لیں ان کا، جیسے آج کی ہم ایک ان کے تھیم پہ جب بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ یہی تسویہ بین الافادہ والقبول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ افادہ اور قبول کا جو ٹرم ہے یہ ابن عربی نے خود ان کے پوری وحدت الوجود کی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ کئی دفعہ ہوتی ہے اور اکثر شارحین اور ہمارے ہاں بھی پڑھنے پڑھانے کی جو پریکٹس ہے کہ پوری وحدت الوجود سمجھنا فصوص الحکم کی شرح کے بنیاد پہ، تو ابن عربی نے پوری فصوص الحکم میں کہیں بھی افادہ اور قبول کی ٹرم استعمال نہیں کی. حالانکہ اور فتوحات مکیہ کے اندر ابن عربی نے یہ صرف ایک جگہ پہ افادہ کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے. اور محب اللہ الہ آبادی نے اسی امکان کو پکڑ کے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تسویہ کا کام کر دیا ہے، کہ ہماری عرفانی روایت کو اور ہماری ابن سینا والی اور مشائین والی پیریپیٹکس والی ہماری مسلم فلسفے کی روایت کو، تو ان دونوں کا تسویہ ایکویلنس کر دی ہے اس امکان کی بنیاد کے اوپر. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ابن عربی کے ہاں وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی خامی ہے یا کمی تھی، لیکن اصل میں وہ مختلف شارحین، مختلف امکانات، اس کی ایک وجہ ہے بنیادی کہ ابن عربی کا کام ہو یا ایون شیخ احمد سرہندی کا جیسے کام جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ حقیقتاً تو یہ پیور فلسفی کے کام نہیں ہیں. اصل میں تو یہ ان کے اپنے کلیمز بھی دونوں کا، وحدت الوجود کا بھی اور وحدت الشہود کا بھی، دونوں کا ہی کلیم یہ ہے کہ یہ ایک کشف کی بنیاد پر، ایک مشاہدے کی بنیاد پر، یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ ایک جس کو ہم ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کہہ رہے ہیں، ایک ڈیپ نالج کی بنیاد کے اوپر یہ ساری باتیں اس سے وہ آگاہ ہوئے ہیں.
तो अब ये कंफ्यूजन जो आगे डेवलप होती है, जैसे हमने कहा कि शेख अहमद सरहिंदी के हवाले से भी और इब्न अरबी के हवाले से भी, कि और साथ हमारे जहन में फिर ज्यादा होता है कि उस फिलोसॉफिकल स्ट्रीम के साथ वो, और ये भी एक सवाल जो पिछले सेशन से कुछ भी सामने आ रहा था, शुरू से भी हमारे डिस्कशंस में आ रहा था, कि शायद ये ग्रीक थॉट ही की कंटिन्यूटी है जो इब्न अरबी ने भी कह दिया है, और उसी को आगे चल के उन्होंने ये हमारी मुस्लिम थॉट के अंदर वहीं से नियोप्लेटनिज्म के तहत आ गया है। लेकिन इसमें भी यूं कह लें कि लिप्टन भी एक जगह पे शायद इस पे बात करता है, और भी लोग इस पे, टर्नर वगैरह का भी इस पे काम है, कि ये एक प्रोसेस होता है जिसको आप यूं कह लें कि जब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज जो हैं उनके अंदर एक जब स्टेबिलिटी डेवलप होती है, तो वो अपनी एपिस्टेमोलॉजी से कई दफा ट्रांसेंड करती भी नजर आती हैं, या कुछ एपिस्टेमोलॉजीज जो हैं उनका आपस में भी एक इंटरेक्शन क्रिएट होने लग जाता है। तो इब्न अरबी वगैरह का जो दौर था उसमें भी ये हो रहा था, और इब्न अरबी के ये वाले जो शारे हैं जिनको हम मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी कह रहे हैं, तो इनके यहाँ भी आकर यूं कह लें कि कंपीटिंग एपिस्टेमोलॉजीज जो हैं वो अपनी अपनी हुदूद से कई दफा ट्रांसेंड करती हमें नजर आ रही होती हैं। तो असल में वो किसी और एपिस्टेमोलॉजिकल साइकिल की चीज होती है, लेकिन उसके अंदर फिर वो दूसरी एपिस्टेमोलॉजी से गिव एंड टेक का मामला भी उधर हमें नजर आने लग जाता है। इब्न अरबी के यहाँ भी कई चीजें आप देखेंगे वो उसकी नौयत और भी हो सकती है। इब्न अरबी के यहाँ ये प्योरली एक कशफ या एक स्पिरिचुअल एक मैटर है, वहदतुल वजूद वाला जो है, लेकिन आगे उसका जो बयान है, नो डाउट इब्न अरबी ने उसको बयान करते हुए उस दौर की जो प्रिवेलिंग लैंग्वेज थी उसको बहरहाल इस्तेमाल किया है, और उस प्रिवेलिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे आपने कहा कि इब्न सीना है, फाराबी है, इनकी फिलोसॉफिकल थॉट, मशाइन के तसव्वुरात और उनका ऊपर ग्रीक थॉट का जो असर, या उन्होंने उसको जैसे समझा और आगे बयान किया, उसकी वजह से उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज थी उनके अंदर वो इस्तिलाहात, वो टर्मिनोलॉजी, वो इन प्रैक्टिस थी। तो अगरचे इब्न अरबी का काम खालिसतन इरफानी है, कशफ पर बेस्ड है, मुशाहिदे पर बेस्ड है, लेकिन उस दौर में और उस सराउंडिंग को बयान करते हुए उसमें यकीनन उस टर्मिनोलॉजी को भी इस्तेमाल में आना होता है, और वो टर्मिनोलॉजी जिस एरिया में है, जैसे आज के दौर में हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें जुबान के एतबार से अंग्रेजी के काफी सारे प्रिवेलिंग लफ्ज जो हैं जो बोले जा रहे हैं, हम अपनी थॉट को बयान करते हुए या अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उस टर्मिनोलॉजी का सहारा ले रहे होते हैं, या वो नेचुरली हमारी डिस्कोर्स के अंदर शामिल हो रही होती है, या यूं कह लें कि वो इदराक की सतह पे वो हो सकता है किसी और डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, किसी और एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड हो, लेकिन इजहार की सतह पे, एक्सप्रेशन की सतह पे जाके वो एक और टर्मिनोलॉजी को भी ओन करती जा रही होती है। उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो जिस एपिस्टेमोलॉजी से फूट रही है या जिस ऑन्टोलॉजी से वो एमर्ज कर रही है वो थॉट, वो असल में वो बॉरोड है। वो बॉरोड होना जरूरी नहीं होता, उस दौर की प्रिवेलिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर वो बातें करनी पड़ जाती हैं या हो रही होती हैं। तो इब्न अरबी के यहाँ भी जो मेरी एवेल्युएशन भी इस हवाले से यही है कि ग्रीक थॉट जो है या पेरिपेटेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो नो डाउट इब्न अरबी भी बात करते हुए उस पे बात के अंदर वो अल्फाज यूज हो जाते हैं कई दफा, लेकिन वो बिल्कुल यूं कह लें कि इरफान की रवायत और तरह से थी
اور وہ روایت اور طرح سے تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں بورڈ ہیں وہاں سے, بلکہ اس کے اندر ابن عربی کی جیسے ہم نے بات کی اور ان تنزلات کی ویریشن کی جو بات بھی ہم نے کی, تو وہ تنزلات جو ہیں تو یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی پرسیپشن کے لیول کے اوپر تو اس تھاٹ سے بورڈ نہیں ہے, لیکن اپنے ایکسپریشن میں آ کر وہ کامن ہو گئی ہے. ان ایپسٹیمالوجیز کے اندر ایک ٹرانسینڈنس ہمیں نظر آ رہی ہے, اوور لیپنگ نظر آ رہی ہے, اور محب اللہ الہ آبادی کے ہاں آ کر وہ بہت زیادہ. لیکن ابن عربی نے کیونکہ میجر کنسرن ان کا یہ نہیں تھا کہ اس کو فلسافیکل سسٹم یا ایک سسٹم آف تھاٹ کے طور پر یوں ایک فلسافیکل انداز میں پریزنٹ کرنا, تو اسی لیے ابن عربی کے ہاں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ اس انداز میں فلسافیکل تھاٹ جو تھی جو مشائین کی یا انہی ٹرمز کے اندر اتنی ڈیٹیل میں جا کے وہ بات ہو رہی ہو. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں ہے جس کے اوپر مختلف اسکالرز کا بھی کہنا ہے کہ ابن عربی کے ہاں تو نو ڈاؤٹ وہ ایک عرفانی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ابن عربی کے جو شارحین ہیں, ایون ابن عربی کے پہلے شارح بھی صدر الدین کناوی بھی اور ان سے لے کر محب اللہ الہ آبادی تک جتنے بھی شارحین ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں, اور یہ ساری کی ساری روایت در حقیقت اس کو ایک سسٹم آف تھاٹ کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابن عربی کی. تو نو ڈاؤٹ اس پریزنٹیشن کے اندر وہ ایک فلسافیکل آؤٹ لک اس کی جو ہے, یا مشائین کی ٹرمینالوجی یا گریک تھاٹ کی ٹرمینالوجی, وہ ساری کی ساری ہمیں اس کے اندر اترتی نظر آ رہی ہے, یا یہ عرفان جو ہے یا یہ ورٹیکل نالج جو ہے یہ اصل میں اس ڈسکرسو تھاٹ کی ٹرمینالوجی کے اندر بھی ڈھلتا اور ایک سسٹم آف تھاٹ بنتا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو گریک تھاٹ کا یا مشائین کا یا پیریپیٹیٹکس کا جو انفلوئنس اگر ہم ابن عربی پہ کہیں تو وہ ابن عربی پہ اتنا نہیں, بلکہ ابن عربی کے شارحین کے ہاں آ کر اس کو ایک سسٹم آف تھاٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے ان کے ہاں وہ چیزیں زیادہ استعمال میں آئیں, اور اس کو ایک سسٹم آف تھاٹ بناتے ہوئے ان کی ٹرمینالوجی اور اس کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ وہ ہوتی رہی. اصل میں ابن عربی کی پیور تھاٹ جو اس میں وہ اصل میں ایک ڈسکرسو تھاٹ نہیں, بلکہ ایک کشف اور ایک مشاہدہ اور ایک عرفانی جو ہے ایکسپیرینس جو ہے اس کے طور پر ہی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ کسی وقت, اور بھی اس کے بڑی اہم کچھ چیزیں اس حوالے سے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک پوائنٹ. اور جو ایک انٹرسٹنگ چیز اس حوالے سے جو میں جس رخ میں دیکھتا ہوں کہ ہم اصل موضوع جو ہمارا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے جائیں کہ اسی تھیم کو ہی پکڑ کے ہم وہاں پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ابن عربی کے جو تنزلات, مراتب, تعینات, ان کے لیے مختلف ٹرمز یوز ہونا, حضرات, اینٹیفیکیشنز کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں, پریزنسز کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم اس کا تعین اور اس کے تقید کی, اس کے اطلاق کی جو بات کر رہے ہیں, ان چیزوں کی بھی, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ابن عربی سے پہلے صوفیہ کے ہاں بھی یہ موجود تھیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا اوریجنیٹر ابن عربی ہے اور ابن عربی نے شاید گریک تھاٹ سے لے لیا, جس کی میں نے ایک مثال رسالۃ الاعتبارات کی بات کی تھی, اور اس کی کہ ان کے ہاں بھی اور اس دور کے اندر بھی ان کے نمبرز میں, ان کے آرڈرز میں, ایون اخوان الصفا کے ہاں بھی یہ ان کے رسائل کے اندر بھی ان تنزلات کی کچھ صورتیں موجود ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ وہاں بھی تو کئی جگہ یہ ان کا نمبر جو ہے وہ 9 بھی ہے, جیسے اب ہم مراتب 7 کی بات کر رہے ہیں اور تنزلات 6 کی بات کر رہے ہیں, تو ایون ابن عربی سے پہلے کی ہماری عرفانی روایت کے اندر بھی اس کے اوپر چیزیں موجود تھیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی, جیسے ابن مسرہ کی رسالۃ الاعتبار کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی وہ تھیمز جو تھے حضرت سہیل تستری سے اور حضرت ذوالنون مصری سے, ان صوفیہ سے لیے تھے. تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو
عرفان کی روایت ہے، اس کی اپنی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک جو ایکسپیرینس ہے ان کا، اس کا معاملہ اور طرح سے ہے، لیکن وہ اپنی پریزنٹیشن میں اسی ابن عربی کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ لینگویج استعمال ہوتی رہی اس دور کی، یا اصطلاحات بھی آ جاتی ہیں. تو لیکن ان کے جو پھر شارحین تھے ان میں سے تو اکثر نے پھر خواہ وہ صدر الدین کناوی ہیں، خواہ عبد الرزاق کاشانی ہیں، انہوں نے تو پیورلی وہ پھر فلسافیکل تھاٹ کے طور پر اور سسٹم آف تھاٹ کے طور پر اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ٹرم یہ ہمارے اسکالرز کچھ جو ہیں وہ اس کے لیے دا اسکول آف ابن عربی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ابن عربی کے کام کو آگے اسکول آف ابن عربی کیسے ڈیولپ کر رہا ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے لے کے چل رہا ہے، اور وہاں پر فلسفی کا انفلوئنس اور مشائین کا اور گریک تھاٹ کی ٹرمز اور ان کے انفلوئنسز، تو ان کا استعمال زیادہ ہمیں نظر آئے گا. ابن عربی کے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ ہوتا ہے، انٹینشنلی بھی ہوتا ہے کئی دفعہ، اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. جیسے محب اللہ الہ آبادی کے ہاں ایک تسویہ کی ضرورت تھی، ان دو سٹریمز کو ایکول کرنے کی بھی ضرورت تھی، تو وہاں یہ بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے ڈفرنس ہے صوفیہ کے ایکسپیرینس میں، ہو سکتا ہے وہ سب کا کامن ہی ہوتا ہو، لیکن اپنے بیان کے اندر ان صوفیہ کے ہاں اس کی ترتیب، اس کا آرڈر، ایکسپریشن کے اندر چیزیں جب آتی ہیں تو ان میں ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے شارحین پھر جب اس کو سسٹم آف تھاٹ کے طور پہ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ یقیناً اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ صوفیہ میں چل رہا تھا کہ تنزلات، مراتب، تعینات، ان کی ویریشنز نظر آ رہی ان میں، ان کے بیان کے اندر. تو انٹرسٹنگ چیز یہی ہے کہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں ان کے کام کو ہم نے، وہ بھی تو اصل میں اسی روایت کے آدمی تھے، اسی عرفان کی روایت کے آدمی تھے جو ابن عربی والی ہی روایت ہے، لیکن ان کے کام کو یوں سمجھ لیں کہ جو پریزنٹ کر دیا گیا، جو بات ہو رہی ہے، اور اتنے سارے لوگوں کا فرق ہے ابن عربی سے اس کے اندر، ان کی تعینات میں بھی فرق آ رہا ہے، ان کے تنزلات میں بھی آ رہا ہے، ان کے اپنے شارحین کے اندر بھی بہت زیادہ فرق اس میں آ رہا ہے. لیکن اگر کچھ فرق نظر آیا شیخ احمد سرہندی کے ہاں تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی بجائے کہ ٹریڈیشن کے اندر تنزلات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، تعینات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا آرڈر بھی مختلف ہو سکتا ہے، ان کے ڈیفرنٹ آرڈر کی وجہ سے ایک سسٹم آف تھاٹ اور طرح سے بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی بجائے شیخ احمد سرہندی کو بالکل ایک ریولوشن کے طور پر، ایک بالکل ایک انقلاب کے طور پر، وحدت الوجود کی ایک اپوزٹ کے طور پہ کھڑا کر کے دیکھنے کی جو روایت ہمارے ہاں پیدا ہو گئی، حالانکہ باقی لوگ بھی تو یہ کر رہے تھے. تو شیخ احمد سرہندی کا یہ کرنا جو تھا اس کو اٹھا کر بالکل اپوزٹ اینڈ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ شاید وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو بالکل ایک اپوزنگ تھیریز ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے مخالف، اور اس دور کے اندر کوئی انہوں نے بہت بڑی ٹینشن بھی کریٹ کر دی. تو یہ جو آتھرز ہیں گریگوری لپٹن وغیرہ، یہ آرٹیکل ہمارا، اس کا میجر کنسرن یہ بھی ہے، جو ابتدائی پہلا پورشن اس کی جس کی آپ لوگوں نے بات کی، کہ یہ بتانا کہ یہ ہم نے اپنی 20ویں صدی کی اور 19ویں صدی کی جو ایک نیشنلزم ڈیویلپ ہوئی ہندوستان کے اندر، تو یہ اس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ چیزیں، یہ ایک بیک پروجیکشن پیدا کر لی، اور شیخ احمد سرہندی وغیرہ کو ہم نے ابن عربی کے ایک مخالف کے طور پہ پروجیکٹ کر کے دکھا دیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ابن عربی سے پہلے صوفیہ کے ہاں جیسے فرق آ رہا تھا ان کے بیان کے اندر، ابن عربی کے بعد کے اپنے شارحین کے اندر بھی آ رہا ہے، اور ایون کئی لوگ تو شیخ احمد سرہندی کو
इसी स्कूल ऑफ वहदतुल वजूद के एक डिफेंडर के तौर पे देख रहे हैं कि उनकी ये जो वहदतुल शहूद की जो उनकी थॉट जिसको हम कह रहे हैं, और जो पिछले सेशन में हमने बयान भी की थी, किसी हद तक वो तस्करा भी हो गया था कि इब्ने अरबी का जो मौक़िफ़ इस हवाले से था और हजरत अहमद सरहिंदी का जो मौक़िफ़ था, उसका एक बुनियादी फ़र्क जो हमने कहा कि दो चीज़ों पे बात हुई थी, उसको रिमाइंड आपको कराने के लिए कि एक तो ये कि अब उनकी कॉमनैलिटीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया इस थोड़ी सी वेरिएशन को पकड़ के। मिसाल के तौर पे उनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज थी कि ये मासेवाला जो है, ये अपरेंट वर्ल्ड जो है, या ये वाली जो दुनिया है, इस सारे के सारे को वहदतुल वजूद भी और वहदतुल शहूद भी इस सारे की जिल्लियत की कायल है। वहदतुल वजूद भी इसको जिल कह रही है, वहदतुल शहूद भी इसको जिल कह रही है। अब ये एक ही स्ट्रीम ऑफ थॉट की बात है, फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि वो हकीकत का ये जिल जो है उसके तौर पर उसकी मैनिफेस्टेशंस को, इन चीजों को देखा जा रहा है दोनों में ही, वहदतुल वजूद में भी और वहदतुल शहूद में भी, उसके साए के तौर पे। लेकिन फर्क वहां पे जो है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि इब्ने अरबी के यहाँ और शेख अहमद सरहिंदी के यहाँ, शेख अहमद सरहिंदी इस जिल को जिल्ले मौजूद कह रहे हैं, जबकि इब्ने अरबी जो है उसके मौजूद के ऊपर जो है उस जिल को जिल कहते हुए भी उसको जिल्ले मौजूद करार देने की बजाय उस जिल को जिल्ले मोहूम कह रहे हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क, जैसे हमने कहा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉमन चीज भी है कि जिल्लियत के दोनों कायल हैं, एक उस जिल्लियत के मौजूद होने का कायल है और एक उसके मोहूम होने का कायल है। तो ये एक ही थॉट के ऊपर दो आरा हैं। इसको यूं बिल्कुल एक अपोजिट एंड पे वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को खड़ा कर देना। फिर दूसरा, कुछ लोगों का इस पे भी थीसिस मौजूद है, काम मौजूद है कि जो बुनियादी फर्क जैसे कहा जाता है उसमें कि यूनिटी ऑफ बीइंग जो वहदतुल वजूद, जिसमें हम वहदत का ये कॉन्सेप्ट जो इब्ने अरबी के यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो हजरत शेख अहमद सरहिंदी के यहाँ वो असल में उसको यूनिटी इन सीइंग के तौर पर, एक विटनेसिंग के तौर पर, यूनिटी ऑफ विटनेसिंग के तौर पर ले रहे हैं, एक मुशाहिदे के तौर पर ले रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो इवन ये कहा है कि वो वहदतुल वजूद के ऊपर होने वाले अटैक्स को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये स्टांस भी लिया कि ये विटनेसिंग की यूनिटी है असल में। तो ये एक तरह का एक डिफेंडिंग अप्रोच थी वहदतुल वजूद के अंदर रहते हुए ही, तो ऐसा नहीं था कि ये अपोजिट एंड्स के ऊपर खड़े। बहरहाल इसकी अपनी एक लंबी तफसील है इन चीजों की। तो फिर इसमें बड़ा जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे अभी एक बात चिश्ती सिलसिले के हवाले से भी हो गई कि ये एक फिलोसॉफिकल एंट्री है उसके अंदर, चिश्तियों के यहाँ एक माकूली जो है, तो ये, और दूसरा शायद अक्सर चिश्ती जैसे कमेंट कभी आया कि उनका रैशनैलिटी के ऊपर फोकस नहीं होता, ऐसा नहीं है चिश्तियों के यहाँ भी। लेकिन ये है कि चिश्तियों के यहाँ दो तरह की स्ट्रीम्स मौजूद हैं, ये दोनों तरह का। एक सल्तनत पीरियड के हम अंदर हमें जरा कई दफा कई लोग उसको सल्तनत पीरियड और मुगल में तकसीम करके देखते हैं, लेकिन वो बाइनरी भी दुरुस्त नहीं है। सल्तनत पीरियड के अंदर भी ये दोनों चिश्तीज मौजूद थे, जिनका ज्यादा मेजर कंसर्न ज़ौकी था, टेस्ट पे ज्यादा उनका जोर था, और वो जिनका ज्यादा इरफान की इल्मी रवायत के हवाले से ज्यादा कंसर्न था। तो ये दोनों तरह के लोग थे, उसको इल्मी अंदाज में देखने वाले भी और उसको ज़ौकी अंदाज में देखने वाले भी। और चिश्तिया साबरिया जैसे खुसूसन हमारे यहाँ मौजूद है, तो मैंने वहां पर आपको दिखाया कि अशरफ जहांगीर समनानी वगैरह का भी वो थियोलॉजी के साथ रिलेट करके भी और माकूलात के साथ रिलेट करके भी वहदतुल वजूद का एक ऐसा डिफेंस उधर भी मौजूद है। तो
ادھر کے چشتیہ کے ہاں بھی سلطنت پیریڈ کے اندر بھی. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ بات کیونکہ درمیان میں ہوئی تھی تو اس پہ بھی یہ بات. تو پھر اس میں یہاں پر آ کے شیخ احمد سرہندی کے حوالے سے خصوصاً جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس ایکسپیرینس کو زیادہ سبجیکٹو کہہ رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کے رخ سے یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک یونٹی آف بینگ ہے, اصل میں تو وہ وٹنسنگ کے اندر ایک یونٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو وہ فنا کی ایک سطح ہے, اس سے وہ نکلا بھی جا سکتا ہے بعد میں ایک بقا کی سٹیٹ کے اندر اور اس قسم کی جو چیزیں اس حوالے سے. تو بہرحال ایسا نہیں تھا کہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ ابن عربی کے ایک مخالف کے طور پہ جیسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان کو, اور یہ 19ویں 20ویں صدی کی نیشنلسٹک جو ایک اپروچ تھی اس کی ایک بیک پروجیکشن اور اس کے پری نیشنلسٹ کے طور پر ایک ان کو دیکھنا, اور یہ وہ کوشش تھی. اور اس میں ہمارے بڑے بڑے اسکالرز اس میں تھے, مطلب اسی رخ میں ڈھلے. ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی یہی دیکھنے کا تناظر پیدا ہوا, تاکہ علامہ اقبال کے ہاں بھی ہوا. لیکن یہ پیورلی 19ویں اور 20ویں صدی کا تناظر تھا, پرسپیکٹو تھا. 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے شیخ احمد سرہندی کو اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو یوں نہیں دیکھا جا رہا تھا اس دور کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو ان کو دیکھنے کا انداز مختلف تھا. اس کی میں ایک بہت بڑی مثالیں بھی کچھ دوں گا. ایک تو یہ بذات خود شیخ احمد سرہندی کے جو اپنے والد تھے وہ خود بھی چشتیہ صابریہ روایت سے ہی تھے. وہ اس انداز میں جیسے آرتھوڈاکسی اور نقش بندی ہونے کی وجہ سے ان کو یوں اس انداز میں کہ ان کا زیادہ زور اس پہ ہے, ایک یہ جو تھیری ڈیویلپ کی جاتی ہے. تو بلکہ شیخ احمد سرہندی خود بھی یہ اپنے ابتدائی دور کے اندر ایک لمبا عرصہ 30 سال غالباً وہ چشتی صابری ٹریڈیشن کے اندر ہی, بلکہ انہوں نے کافی لوگوں کو بیعت بھی کیا اپنی اسی ٹریڈیشن کے اندر. اور پھر آگے چل کے آخری کچھ سالوں میں وہ نقشبندی ٹریڈیشن میں جب آئے تو پھر ان کے جو اپنے مرشد کی آگے اولاد تھی جو شیخ احمد سرہندی کے ہی زیر تربیت بھی رہے. تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ خود پھر آگے چل کے حضرت باقی باللہ کی جو آگے پھر اولاد میں سے جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی وحدت الوجود کے بڑے قائل ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم نے شیخ احمد سرہندی کو ایک وحدت الوجود کے ایک مخالف سٹریم کے طور پہ پروجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر محب اللہ الہ آبادی ان کے کنٹمپریری ہیں, اور بہت انٹرسٹنگ جو چیز ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت محب اللہ الہ آبادی کو بھی دیکھنے کی کوشش کی اور حضرت محب اللہ الہ آبادی کے کام کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید شیخ احمد سرہندی کی کرٹیک کا یہ جواب ہے شاید ان کا کام. ایسا بھی ہرگز نہیں. شیخ احمد سرہندی کی نہ تو یہ رسپانس میں کیا ہوا کام ہے ان کے کنٹمپریری ہونے کے باوجود, اور نہ ہی شیخ احمد سرہندی کے اس میں ریفر ہو رہا ہوتا ہے کہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اس کرٹیک کا کوئی جواب دینے کی کوشش کی ہے, نہ ہی اس میں اس کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا ہے. بلکہ اس دور میں اس قسم کا جس قسم کا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ڈائلاگ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے آج کے دور میں, وہ حضرت محب اللہ الہ آبادی کا اگر محمود جون پوری صاحب کے ساتھ تو اس قسم کی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی اور وہ بالکل اور طرح کی تھی, اور وہ ان کا پیور ریشنلٹی کے اوپر جو ایک زیادہ فوکس تھا, اس حوالے سے وہ ایک جون پور کی جو ایک روایت ڈیویلپ ہوئی آگے وہاں پر تعقلات کی, وہاں پر جو معقولات کی ڈیویلپ ہوئی اس کا, اور یہ عرفانی روایت جو محب اللہ الہ آبادی والی ہے اس کی ایک ڈیبیٹس اس دور میں آپ کو نظر آئیں گی. ایسا ہرگز نہیں کہ محب اللہ الہ آبادی شیخ احمد سرہندی کو ریفیوٹ کر رہے ہیں یا وہ اس کے جواب میں کر رہے ہیں اور وہ ان کے رسپانس میں کر رہے ہیں ایسی چیزیں, بلکہ شیخ احمد سرہندی کا جو دارا شکوہ کے حوالے سے, جیسے ہم شاہ جہان کے حوالے سے جیسے
کہہ رہے ہیں, اور بعد میں حضرت میاں میر کے حوالے سے اور ان کا اور شیخ احمد سرہندی کا ایک ڈائلاگ, حضرت میاں میر کی ایک ملاقات جو ہے, تو وہ بھی وحدت الوجود کے بہت بڑے سپورٹر تھے حضرت میاں میر جو ہے. تو ان کی اس ملاقات کا بھی حال پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کا یہ سینیریو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور ان صوفیہ کی پریزنٹیشن کے اندر جو ویریشنز ہیں بے شمار صوفیہ میں ہیں, تو اس ٹیم سے, اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس سپیل کے اندر ہم بہ تو گئے سارے, مطلب محب اللہ الہ آبادی اس سے کتنے لوگ فیملیئر ہوتے ہیں آج, تو یا پھر وحدت الوجود کی روایت کے اوپر کچھ نام نکال کے جن کے کام سامنے آپ کے رکھے یا دکھائے, تو شیخ مسعود بک تھے یا اشرف جہانگیر سمنانی تھے, علی حمدانی تھے, تو وہ ان کا تذکرہ کس حد تک ہو رہا ہے ہماری ٹیکسٹ بکس میں یا ہمارے پچھلے 100 سال کی ڈیولپمنٹ کے اندر, اور شیخ احمد سرہندی کی پروجیکشن اور ایک وحدت الوجود کے ایک مخالف کے طور پہ اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش, یہ بالکل مطلب ہے یہ ایک اس کا کانٹیکسٹ جس پہ بات ہو گئی کسی حد تک, تو ان سوالوں کی وجہ سے زیادہ ہی. یہ آواز آ رہی, کو ڈسکنیکٹ تو نہیں نا ہو گیا؟ نہیں سر, آ رہی ہے آواز جی, بہت شکریہ. تو یہ اس تھیم سے ہم دوسرے تھیم کی طرف اب بڑھتے ہیں. یہ کافی میرا خیال ہے اس پہ بات ہو گئی, کوئی اس میں کوئی چیز ہے بات پوچھنے کی تو یہ پوچھ لیں, نہیں تو ہم اس کے دوسرے پورشن کی طرف اب چلیں. Can I just make one comment? تو بلکہ ایک سوال ہی ایک طریقے سے, آپ نے جیسے یہ بات بتائی ابھی کہ reconciliation of وحدت الوجود and وحدت الشہود, not as an opposing ideas but rather two ends of the same idea. تو یہ شاہ محدث اللہ دہلوی کا بھی similar thesis تھا, right? تو یہ پھر when did it کہ مطلب کتنا ٹائم لگا from that creating that division then coming back again to the same idea? اصل میں جیسے میں نے کہا کہ اس ٹریڈیشنل فیز کے اندر تو یہ ڈویژن تھی ہی نہیں اس طرح سے, جیسے باقی صوفیوں کا, یا میں نے کہا کہ ابن عربی کے اپنے شارحین, ہم نے ہی 2-3 شارحین جن کا ذکر کیا پچھلی نشست کے اندر, وحدت الوجود کی ایک شرح مراتب والی جو ہم نے دیکھی, اور برہان پوری صاحب کی, فضل اللہ برہان پوری کی شرح کی روشنی میں, ان کی شرح تحفہ مرسلہ کی روشنی میں ہم نے دیکھی, تو وہ بھی بالکل ہی مختلف نظر آئے گی آپ کو. آج ہم محب اللہ الہ آبادی کی جب شرح کے حوالے سے, ان تصویہ کے حوالے سے بات کریں گے, حالانکہ دونوں وحدت الوجود ہی کے بات کر رہے ہیں اور اسی کو ہی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کی فکر میں ایک بہت بڑا, یہ اس سے بڑا فرق ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کہ جو فرق شیخ احمد سرہندی کے ہاں نظر آ رہا تھا. تو یہ ڈیوائیڈ اس دور میں ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی, کہنے کا یہ مقصد ہے. یہ تو ہمارے پچھلے 100-150 سال کی پولیمکس کے اندر اس کو ڈیولپ کر لیا گیا ہے ایک نیشنلسٹک نیڈ کے طور پر. اصل میں پری کالونیل پیریڈ کے اندر نیشنلسٹک نیڈ جب نہیں تھی, اس دور میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. اور بلکہ دوسری بھی جو ایکسٹریم ہماری ایک اور ڈیولپ ہوئی جو دیکھنے کی اس دور کو, اس کے اوپر جو ماڈرن ویسٹ کے اندر بھی کچھ اسکالرز نے اس پہ کام کیا, ہمارے ہاں بھی جاوید صاحب نے بھی اس پہ انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پہ جو کتاب وغیرہ لکھی, تو ان کا جو سٹانس تھا کہ آرتھوڈاکسی اور ہیٹروڈاکسی کے انداز میں چیزوں کو دیکھنا, یا پھر اس میں ہماری وہ ایک شدت پسند روایت بنانے کی انہوں نے کوشش کی ایک طرف, اور اس کے بالکل دوسرے اینڈ پہ کھڑا کر کے ایک دوسرا رخ جو ہے, تو وہ بھی بذات خود یہ بائنریز بعد کے ادوار میں ڈیولپ کی جاتی رہی اس قسم کی, یہ بذات خود ادھر اس ہسٹوریکل سینیریو کے اندر بھی یہ ویلڈ نہیں نظر آتی. اس دور کی چیزوں کو, ٹیکسٹ کو, مباحث کو پڑھ کے دیکھیں, اور وہاں پر یہ موجود نہیں ہیں یہ چیزیں وہاں پر. اور وہ میں نے کہا اگر آپ یہ ڈیوریشن کہہ رہی ہیں کہ کتنی دیر ڈیولپ رہی, تو ان کی اپنی یہ وحدت الوجود کا جو ایک وحدت الشہود کی جو ایک تھاٹ ہے, تو اس کی ڈیولپمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے اپنے مرشد کے آگے پھر ان کے جو زیر تربیت لوگ تھے, اور
वो लोग भी इवन फॉलोअर इस थॉट के नहीं थे। वहदत शहूद की अगर जो एक वेरिएशन आई है, वो एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अगर है उस सिनेरियो बयान के हद तक, तो वो भी नहीं थे। वो बिल्कुल मतलब है को टाइम पीरियड उसका भी इवन नहीं बनेगा। तो वो ये एक देखने की उसमें बात है। तो ये जो बात आगे है कि वो अब आगे तस्वीया के अंदर जो मामला है उसका हम उसकी तरफ अब आगे बढ़ने लगे हैं। तो कोई और बात इस पे है तो, नहीं तो हम फिर अब टाइम क्या है जी, वक्त हमारा कोई ब्रेक तो नहीं यहाँ पे कि हम कंटिन्यू ही करें? ख्याल है हम ब्रेक के टाइम से तो जब गुजर गए, इसको ऐसे ही चलने दें। जी, तो अब इसके जैसे डिवाइड शुरू में किया तो आपने दो हिस्सों में कर दिया था। एक तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट जो है, इसी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं और खोल दूं और इसको देखने कि इस आर्टिकल में ही किसी जगह पे शायद इस्तेमाल हुई या तो एक तो ये है कि अब यूं समझ लें कि हजरत मुहिबुल्लाह इलाहाबादी का काम जो है उसको एक रिस्पॉन्स टू वहदत शहूद के तौर पे देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो काम वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की किसी डिबेट की कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ काम है। ये एक बहुत ज्यादा एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट जो हमने 19वीं 20वीं सदी में डेवलप किया, और सारी ही उस दौर की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अब हम उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको मतलब है, तो फिर अगला सवाल था कि मुहिबुल्लाह इलाहाबादी का जो अपना काम है तो वो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की जरूरत है, और वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इंडिया के अंदर के एतबार से भी, हिंदुस्तान के एतबार से भी, और वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो है उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल जो करते हैं कि गालिबन पर्शियो अरेबिक जेट स्ट्रीम, तो इसको उस अरेबिक और पर्शियन जो एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी उस स्ट्रीम के तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजों को देखने की जरूरत है। और वो कॉन्टेक्स्ट जैसे हमने अभी शुरू में बातों से वाजे हो गया, किसी हद तक उसकी डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं, कि उस स्ट्रीम की दो बिल्कुल डाइवर्जेंट जो स्ट्रीम्स थी कह लें उस ट्रेडिशन की, कि एक तरफ पेरिपेटेटिक्स मशाइन और एक तरफ ये इरफानी रवायत, इब्ने अरबी वाली रवायत जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीया असल में वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के कॉन्टेक्स्ट में ले जाने की बजाय इस लोकल कॉन्टेक्स्ट जो हमने नेशनलिस्टिक नीड के तहत डेवलप कर लिया है उसकी बजाय इसका रियल कॉन्टेक्स्ट इस्लामी ट्रेडिशन के अंदर, इस्लामी रवायत के अंदर जो हमारी फिक्री स्ट्रीम्स थी वो जो पैरेलल चल रही थी, तो हिंदुस्तान के अंदर ये एक ऐसा दौर आ गया और उसको देखने के दोनों तनाजर मौजूद है कि उसको भी आप यूं कह लें कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज की एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रांसेंडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं कि अब यहाँ भी वो मैच्योरिटी का लेवल इतना हो गया है कि अब यहाँ पर आप इन दोनों डिफरेंट डिसिप्लिन्स का एक तस्वीया होने भी जा रहा है एक तरह, और उसके अंदर भी एक इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है इन स्कॉलर्स के यहाँ, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी और दूसरे जो स्कॉलर्स ये वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं।